بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے تو آپ کا سب سے جو پہلا اختلاف ہے وہ آپ کے اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے، کیونکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں آپ جاب یا بزنس کے بعد بہت زیادہ ٹائم گھر پہ گزارتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کی اپنی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان سمجھداری اور شعور کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے سمجھداری، شعور، عقل مندی کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اور گھر والوں کے مینٹل لیول کے درمیان ایک واضح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جب سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان شارٹ کٹ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، میں نے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیا کیا میری ترجیحات ہیں، کون سی چیزیں پریفریبلی مجھے پہلے کرنی ہیں، کون سی بعد میں ہیں، تو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی آپ کو وہ سطح نہیں ملتی جس کا آپ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے۔ عام زندگی میں دیکھیے کہ جتنے آفیسرز رینک کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کی گفتگو سنیں یا ان کی کمپنی میں بیٹھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ گفتگو انتہائی مدلل، مختصر اور اچھی ہوتی ہے، نہ کہ انسان جو ہے وہ فضول ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے۔ کام کی بات کرنا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فن اور آرٹ ہے، لیکن یہ فن اور آرٹ انسان بڑی دیر بعد سیکھتا ہے جب زندگی کا ایک کافی حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ 5 باتیں ساتھ ملا کے کرتے ہیں، تب وہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آفیسر رینک کے لوگ، سمجھدار لوگ، شعور رکھنے والے لوگ اور ٹو دی پوائنٹ ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 5 اضافی باتیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ذہنی سطح اور شعور بلند ہوتا ہے تو پھر وہ شخص جو اپنا مینٹل لیول، مینٹل اپروچ کو بہتر رکھتا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی اور باہر بھی کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اس لیے کہ آپ جو ایکسپیکٹیشن دوسروں سے کرتے ہیں وہ ملتی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک اشارے پہ کام سر انجام ہو جائے، کوئی بھی کام رک جائے یا اس کا سٹارٹ ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب نہیں ہوتا تو کافی پھر پتہ ہے کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم سب میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا مینٹل لیول اور اپروچ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں۔ تعلیم تو یوں ہر انسان رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں جو صرف اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنے ہمارے مسائل اور ضرورتیں ہیں، نہ ہمارے اندر کبھی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نہ کائنات کی ان تمام چیزوں کو بغور دیکھنے کا ہم نے کبھی فیصلہ کیا، اس لیے کہ ہم بس اتنا ہی عقل اور سوچ استعمال کرتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری خوشیاں کیا ہیں، ہمارے غم کیا ہیں، ہم اسی حد تک محدود رہتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے زندگی میں کبھی بھی آپ کے مینٹل لیول کو، اپروچ کو بہتر نہیں کرتی۔ آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ آپ ٹریفک کے اندر پھنس گئے ہیں، تو آج کا جو دور ہے ہر بندہ بے صبری کا شکار ہے، وہ کبھی لائن توڑے گا، کبھی لیفٹ رائٹ ہوگا، لیکن جس بھی شخص کی مینٹل اپروچ بہتر ہے وہ سمجھ لے گا کہ اب میں ایسی جگہ ہوں جہاں صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، اگر میں لائن توڑوں گا تو بہت سارے لوگ تکلیف میں آ جائیں گے، جہاں 5 یا 10 منٹ لگنے ہیں شاید پھر وہاں آدھا گھنٹہ لگ جائے، تو وہ مینٹل اپروچ ہی ہے جو اسے بہتر ڈیسیژن کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور جب بھی آپ مینٹل اپروچ کو گین کر لیتے ہیں، آپ کے ڈیسیژن بڑے وائز وزڈم والے ہوتے ہیں، عقل مندی، سمجھداری والے ہوتے ہیں، اور پھر کافی حد تک انسان جو ہے وہ زندگی کی مشکلات پہ قابو پا لیتا ہے، بیوقوف اور احمقانہ قسم کے مسائل اور فیصلے زندگی سے کافی حد تک نکل جاتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے مینٹل لیول کو بہتر کرنا ہے۔ اب گھر سے ذرا نکل کے جب آپ اپنے دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں
پہنچتے ہیں تو تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ مینٹل لیول اور وہ مینٹل اپروچ نہیں ہے جو آپ کو چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ انسان کو کسی دوسرے سے گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے، نہ فضول کی باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے کہ جو لا حاصل ہو۔ اس لیے کہ جب مینٹل اپروچ ہی نہیں ہے سامنے والے بندے کی، آپ کتنی دیر گفتگو کریں گے، کتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ اور یہی چیز جب آپ نکلتے ہیں باہر سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ہی مینٹل لیول اور مینٹل اپروچ لوگوں کا بہت کم ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ کو سمجھدار نظر آتے ہیں، کامیاب بزنس مین نظر آتے ہیں، کامیاب جاب کرنے والے یا ہائیلی سکلڈ پرسن یا اعلیٰ جو ہے آفیسرز ہیں، ان کے اندر یہی دو کوالٹیاں ہیں کہ ایک وہ تعلیم یافتہ ہیں اور سکلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو مینٹل اپروچ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ بعض ٹائم ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ کو ودن سیکنڈز ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، اور بعض ٹائم ایسے بھی ہیں جہاں آپ کو ودن منٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور بعض ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جہاں آپ بغیر سوچ و بچار کے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اور زندگی میں کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا نہ جائے، بار بار غور نہ کیا جائے، سمجھا نہ جائے، تو کوئی بھی جلد بازی کا فیصلہ جو ہے وہ پائیدار بھی نہیں ہوگا، اور شاید آپ کو ناکامی کی صورت میں نتیجہ بھی ملے۔ تو یہ جو مینٹل لیول اپروچ ہے یہ پھر آپ کو بتاتی ہے کہیں پہ آپ نے ودن سیکنڈز فیصلے کرنے ہیں، کہیں پہ ودن منٹ رسپانس کرنا ہے، کہیں پہ گھنٹوں کے حساب کا ڈیسیژن ہے، اور کہیں پہ ایسا ڈیسیژن ہے کہ جہاں آپ نے بار بار سوچنا ہے، باریکی سے سوچنا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے۔ جیسے جیسے مینٹل اپروچ زندگی میں بہتر ہوتی جاتی ہے، ذہن کی سطح، شعور کی سطح، عقل کی سطح بہتر ہوتی جاتی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ پختگی آنا شروع ہوتی ہے، اس کی زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ پائیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ فیصلے نہیں رہتے جو کبھی جذباتی ہوتے ہیں، نوجوانی کے ہوتے ہیں یا جوان عمر کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہی وہ چیز ہے کہ اس کے پاس کافی سارا زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، ناکامیاں اور کامیابیوں کی صورتوں میں کافی کتابیں اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں کہ یہ کام کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو سال 2 4 6 کو وہ کھیل رہے ہوں، وہ کسی ایسے کھلونے کو لے لیں کہ جن سے ان کے ہاتھ یا باڈی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو تو ہم فوراً لے لیتے ہیں، لیکن اس بچے کی ذہنی سطح اور شعور اس بات سے جو ہے واقف نہیں ہوتی کہ یہی کھلونا مجھے یا میری باڈی کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ لیکن جو بڑے ہوتے ہیں، پیرنٹس ہیں یا اس کی کیئر کرنے والے ہیں، وہ فوراً اسی وجہ سے لے لیتے ہیں کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے، اور وہ کھلونے دیے جاتے ہیں جو اس کی خوشی کا باعث ہوں، جو اسے ڈیمیج نہ کرے۔ وائز وزڈم اور عقل مندی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ فیصلے کیے جائیں جو آپ کو نہ صرف نقصان پہنچانے سے بچا سکیں، ناکامی سے بچا سکیں، بلکہ زندگی میں ایسی کامیابی اور خوشیاں دیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کے باوجود میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی سطح کو بلند رکھے۔ عقل مندی، شعور، صبر، برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی بڑی منزلیں طے کروا دیتی ہیں، اور اگر ان تمام چیزوں سے دامن چھوٹ جائے تو پھر میرا خیال ہے اسے انسان کو عقل مند اور شعور مند کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔